اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وقد صدقت یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا قرشی یا حجازی ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبراں شفیع عاصیاں باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان وما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام والصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم بزم نور بزم محبت فیضان اولیاء کانفرنس کے نام سے جو منصوب ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت شاعر اہل سنت قاری دلنواز مد ظلہ العالی کو کہ ان کی قیادت و سیادت میں اس محفل نور کو منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری جماعت کے مقتدر علماء اور مساجد کے ائمہ موجود ہیں اس وقت۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کا امام اپنے آپ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مبلغ ہے۔ ایک مسجد کا امام ہمارا گارجین ہے، اس محلے کا گارجین ہے۔ ایک مسجد کے امام کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تقوی اور پرہیزگاری اور قناعت کا وجود اگر موجود کہیں ہے نا تو ان ائمہ کی وجہ سے ہے۔ نہیں تو صاحب 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ تقریر سے نذرانہ لینے کے باوجود بھی آج ہماری اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے صاحب کہ ہر وقت آدمی مقروض اور قرض میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک امام صاحب جن کی تنخواہ صرف 5000 ہے اور ان کو کہیں ملک میں گھومنا نہیں اور کچھ کرنا نہیں، صرف مسجد کے امام ہے نا، لیکن چہرہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہیں اور ضرورت پڑنے پہ دوسرے کو قرض ادا دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اللہ ہمارے ائمہ کو سلامت رکھے۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو شاد و آباد رکھے جو نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، جن چہروں کے مالک اور نبی کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہمارے بچے جب ان کی بارگاہ میں زانو تلمس تہ کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے بچوں کو یہ نیوٹن کا موشن لا نہیں بتاتے، یا آپ کو اور ہمارے بچوں کو البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیویٹی نہیں سمجھاتے، حالانکہ چاہیں تو سمجھا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔
ہمارے بچوں کو یہ سائن تھیٹا اور کوس تھیٹا کے بارے میں نہیں بتاتے. ہمارے بچوں کو یہ مقدس علماء یہ نہیں سمجھاتے کہ صاحب ہائیڈروجن، ہیلیم، لیتھیم، بیریلیم، بوران اور کیمسٹری کے ایلیمنٹس کو یاد کر لو. لیکن ہاں یہ مقدس علماء، یہ ہمارے ائمہ ہمارے بچوں کو یہ بتاتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے، اور پھر بتاتے ہیں پریکٹیکل کر کے کہ من توضا فحسن الوضو ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ فتحت لہ ثمانیۃ من ابواب الجنہ، کہ بہترین ڈھنگ سے وضو جو کرے رسول پاک کی سنت کے مطابق، اور یہ وضو کر کے بتاتے ہیں. اور دنیا کو بھی پتا ہے، دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ایک جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والا یا ایک سائن تھیٹا اور کوس تھیٹا والا وہ دسترخوان پر کیسے بیٹھتا، دنیا اسے نہیں دیکھتی. وہ ناپاکی کے بعد غسل کیسے کرتا ہے، دنیا اسے نہیں دیکھتی. سڑک پہ وہ کیسے چلتا ہے، دنیا کو خبر نہیں ہے. لیکن ایک مسجد کا امام جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو لوگ ہاتھ باندھے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ امام صاحب جس طرح کھانا کھائیں گے ہم اس طرح اس لیے کھانا کھائیں گے کہ یہ نبی کی سنت کے مطابق کھانا تناول کر رہے ہیں. امام صاحب کیسے غسل کریں گے، امام صاحب کیسے وضو کریں گے، سڑک پہ چلنے کا طریقہ. ہم تو ٹریفک سسٹم میں ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ always keep at the left، ہمیشہ بائیں اور چلو، یہ ٹریفک کا نظام ہے. لیکن میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک ٹریفک نظام ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی صاحب، کیا اسلام کا بھی کوئی ٹریفک سسٹم ہے؟ آپ کو خبر نہیں ہے نا؟ اسلام کا اپنا ایک ٹریفک سسٹم، یعنی سڑکوں پہ چلنے کا طریقہ اگر کوئی ہمیں بتا رہا ہے تو محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں. اور میرے پاس پروف ہے، یہ باضابطہ ایک تقریر بھی میری اسلام کے ٹریفک سسٹم پہ موجود ہے. یہ شہروں کو بسانا، کالونیوں کو بسانا، سیوان میں کالونی چلے جائیں یا گوپال گنج کی کالونیوں میں چلے جائیں، نہ تو پانی کا کوئی نظام ہے. ابھی بارش ہو جائے لوگوں کے آنگن تک پانی چلا جائے، کوئی سیور سسٹم نہیں، سڑکوں کا کوئی نظام نہیں. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے غلام عمر ابن خطاب پہ. کون عمر؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ابھی جب میں وہاں سے آ رہا تھا مولانا دل نواز کے ساتھ تو 50 ہار میرے گلے میں ڈال دیا گیا. مجھے پروٹوکول دیا گیا کہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چلو اچھی بات ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کتنے لوگوں نے مالا پہنایا اور کتنے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کتنے لوگ پاؤں چومتے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں اپنے کو. اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سربلندی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہمیں دنیا سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے صاحب. کوئی عزت دے نہ دے، عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے. اور ہمارا وجود تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نماز، ہماری قربانی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ تقریر اللہ کے لیے، یہاں آنا اللہ کے لیے، آپ سے کلام کرنا اللہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بہترین گفتگو کے ذریعے سے اور اچھی تدبیر کے ذریعے سے. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ سارا کام تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا؟ اگر یہ مجھے مالا پہنانا یا مجھے پروٹوکول دینا اگر یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یقیناً اس پہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اگر نمائش اور نام و نمود کے لیے ہے تو پھر اس پہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے مہمان کی عزت کریں یقیناً آپ کو ثواب ملے گا. میں اپنے سامنے کھڑے ہونے والے بچوں سے گزارش کروں گا اگر جگہ ہے کہیں تو بیٹھ جائیں، نہیں تو کھڑے ہو کے بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں. کرسیوں کی شاید غالباً کمی ہے لیکن جہاں جگہ جن کو ملے وہاں آپ تشریف رکھیں. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوست، اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے اگر یہ پوچھ دیا جائے کہ صاحب وراٹ کوہلی کے بارے میں کچھ بتا دو تو میری قوم کے بیٹے کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ کہاں شتک لگایا اور کس طرح ڈیبیو کیا اور کیا کچھ کیا. اور یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن سب کو اس کے رول ماڈل کے نام سے پکارا جائے گا. ہم جس کو دنیا میں ہم نے اپنا امام مانا ہے نا، قیامت کے دن بھی اسی امام کے پیچھے ہمیں کھڑا کیا جائے گا. اگر ہم نے اپنا آئیڈیل وراٹ اور دھونی کو سمجھ لیا نا تو کل قیامت کے دن اسی کے پیچھے ہمیں چلنا پڑے گا. اور اگر ہمارے آئیڈیل غوث پاک سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہیں،
اگر خواجہ معین الدین چشتی ہے تو پھر آگے آگے غوث اعظم ہوں گے اور پیچھے پیچھے اس جماعت میں ہم چلیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے صاحب، میں منع نہیں کرتا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں خبر نہ رکھیں، لیکن اگر آج میری قوم کے بیٹے سے پوچھ دیا جائے کہ ذرا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب کے بارے میں 2-3 منٹ آپ ذرا بیان کر دیجئے، یا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کچھ بتائیے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، تو پھر میرا بیٹا مجھ سے کہے گا کہ مولانا آر یو فنڈامنٹلسٹ، کیا آپ روڑھی وادی ہیں؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہم سے پوچھنا ہے تو آپ سلمان اور شاہ رخ کے بارے میں ہم سے کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیے، ہم بیان کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے، چونکہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے قریب ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے میرے دوستو کہ ہمارے بیٹے کو، میری بیٹی کو دین کی بنیادی تعلیم کا نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس۔ ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیچ بھی ابو بکر صدیق جیسے لوگ موجود ہیں، عمر ابن خطاب جیسے لوگ موجود ہیں، عثمان غنی جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت علی جیسے لوگ موجود ہیں، اور سلطنت مصطفیٰ کے سلطان حضرت امیر معاویہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے ہیں کہ سلطان ہے، سلطان ہے، لیکن میں کہتا ہوں ارے کس حکومت کے سلطان حضرت امیر معاویہ ہے؟ سلطنت مصطفیٰ کا سلطان اگر کوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کی سلطنت کے سلطان۔ نقیب اہل سنت بھائی عرفان القادری صاحب قبلہ موجود ہیں، میں بتانے یہ لگا آپ حضرات سے کہ سلطنت مصطفیٰ کے سلطان ہمارے بیچ موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے بچے کو خبر نہیں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، لیکن کون فاروق اعظم کہ جن کو مصطفیٰ جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لیکن مجھ پہ نبوت کا دروازہ اینڈ ہوا، ختم ہوا۔ آقا فرماتے ہیں عمر آپ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ او عمر ابن خطاب کہ جن راستوں سے عمر گزر جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں شیطان کو مجال نہیں کہ اس راستے سے گزرے۔ او حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں لوگوں ہر نبی کے زمین میں 2 وزیر ہیں اور آسمان میں 2 وزیر ہیں، میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور میرے زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ابن خطاب ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور مصطفیٰ جان عالم نے وزیر کہا حضرت فاروق اعظم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو۔ بھائی وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ چپراسی اور کلرک کے ہوتے ہیں کیا؟ BDO اور CO کے وزیر ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی سلطنت صرف زمین کی وسعتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ آسمان کی لامحدود وسعتوں تک مصطفیٰ جان عالم کی حکومت ہے۔ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی حکومت جسے عطا فرمائی ہے تو اللہ نے مصطفیٰ جان عالم کو عطا فرمایا ہے، اور حکومت کا تو عالم یہ ہے اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا۔ کون فاروق اعظم؟ جو دعائے مصطفیٰ ہیں، ہمیں جاننا ہوگا نا، جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسپیشلی عمر ابن خطاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یاد رکھیے گا کسی کے بھی اسلام لانے سے اسلام کو عزت نہیں ملتی بلکہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے جملے پہ غور رہے، قطعی کوئی نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہو کے اسلام کو عزت دے رہا ہوں۔ یہاں دعا رسول پاک کرتے ہیں اسلام کی عزت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے وقار میں بڑھوتری کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو طاقت اور قوت حاصل ہو۔ عمر ابن خطاب جو دعائے مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ اور جن کی تربیت کی تھی مصطفیٰ جان عالم نے، آپ ذرا غور تو کریں، صفا کی اس یونیورسٹی پہ حضرت عمر ابن خطاب کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہی امیر المومنین ہیں کہ جن کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک عمر تھے، اگر مسلمانوں کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں ایک کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں جاننا ہوگا نا کیا بات ہے، کون عمر ابن خطاب ہے۔ میں بتانے یہ لگا آپ حضرات سے کہ میرے دوستو یہ فاروق اعظم، انہوں نے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو عراق روانہ فرمایا
اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں کوفہ اور بصرہ جیسے شہر کو جب قائم کیا اور جب آپ نے کالونیوں کو بسایا ہے تو پوری دنیا میں ایسا کالونی کا نظام ہمیں نہیں ملتا جو مصطفیٰ کے غلام عمر ابن خطاب نے دنیا کو عطا فرمایا ہے. تو مجھے کہنے دیا جائے کہ اسلام کا اپنا ایک ٹریفک نظام بھی ہے اور اسلام کا ایک شہر بسانے کا اور کالونی بسانے کا بھی اپنا نظام ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی صاحب, یہ 20 فیٹ ہمارے ہاں تو سڑکیں بڑی پتلی ہوتی ہیں نا, نیرو ٹائپ کی ہوتی ہیں, یعنی سکڑی گلیاں ہوتی ہیں, لیکن حضرت فاروق اعظم باضابطہ حکم دیتے تھے کہ جب تم کالونی بساؤ تو دونوں طرف اگر مکانات ہو تو بیچ میں 20 فٹ چوڑی سڑک ہونی چاہیے. 20 فٹ چوڑی سڑک, جی بے شک. سیور سسٹم کا اپنا ایک نظام, یعنی پانی کیسے لانا ہے لے جانا ہے, یہ سارا نظام موجود تھا. لیکن ہمیں کیا خبر ہے صاحب, ہمیں ہاں صرف خبر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان ہیں تو اور بھی تو خبر ہونی چاہیے نا. حضرت فاروق اعظم, تو بات میں یہ کر رہا تھا صرف اسلام کے کالونی سسٹم کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اسلام کا اپنا ایک یہ نظام ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں. اسلام کا ایک نظام ہے صاحب ہمارے بیچ, معاشرتی نظام ہے, آئلی نظام اسلام کا ہے, اور اسلام کا ایک معاشی نظام ہے. اور اس نظام کو اسٹیبلش کس نے کیا ہے, یہ سارے نظام کو قائم کسی نے کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, چونکہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا نا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے نا, ایک الگ الگ خطہ کے لیے, ایک الگ جغرافیکل کنڈیشن کے لیے, الگ بھوگولک دشا کے لیے. کوئی کہیں تشریف لا رہا ہے, کوئی کسی اسپیشل علاقے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی اسپیشل زبان بولنے والوں کے بیچ آ رہا ہے. لیکن جب امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو رہی ہے, جب سید الانبیاء کی جلوہ گری ہو رہی ہے, جب مصطفیٰ جان عالم سرور کائنات تشریف لا رہے ہیں, تو پھر فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آنے والا صرف مکہ مدینہ جدہ قصیم یمبو حائل بدر تبوک اور دمان کے لیے نہیں رسول بنا کے آیا ہے, بلکہ آنے والے کی رسالت کی معنویت عرب کے خطے کے لیے جتنا ہے, امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی ہو, نیو یارک ہو, لاس اینجلس ہو, سین فرانسسکو ہو, جرمنی کا فرینکفرٹ ہو, لگزمبرگ ہو, بیلجیم کا بروسلس ہو, ساری کائنات میں اسلام کی اتنی ہی معنویت ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اس دین کو اللہ نے دین کہا ہے. مذہب کی انگریزی آتی ہے, دین کی انگلش نہیں آتی ہے. یہ دین ڈے کی بات نہیں کر رہا کہ دن رات ڈے نائٹ, بلکہ یہ دین کی بات کر رہا ہو. اور میں ذرا غور سے سنیے گا, میں کہنے کیا لگا آپ سے حضرات سے, تھوڑی سی بات اونچی ہوگی لیکن سمجھ میں آئے گی, چونکہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, انٹلیکچوئل طبقہ موجود ہے, اور کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو تو سمجھ میں آئے. رکشہ پولنگ کرنے والا مسلمان, ٹھیلے پہ سبزی بیچنے والا مسلمان, یا ریہڑی لگا کے پھل بیچنے والا مسلمان, میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ صدور چھیتر میں, دور افتادہ علاقے میں ہل چلانے والا مسلمان امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی اس لیے زیادہ خوش نصیب ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے, لیکن ایک ہل چلانے والے مسلمان کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود. اس لیے بہت لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کروں, میں شروع کرتا ہوں, بس تھوڑی دیر آپ گفتگو ذرا سماعت کریں. آپ 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے بولنے کی عادت بھی نہیں ہے, جتنا بھی پریشر لوگ بنائیں, لیکن 1 سے 1.25 گھنٹے سے زیادہ میں بول ہی نہیں سکتا. بولنا چاہوں تو 4 گھنٹے کی تقریر یوٹیوب پہ موجود ہے, لیکن وہ سنانا یعنی مقصد ہے. یہاں کچھ باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین وے آف دا لائف ہے, یعنی زندگی گزارنے کا راستہ اس دین فطرت کے اندر موجود ہے. ابھی ایک تقریر ہو رہی تھی کسی مولانا صاحب قبلہ کی, شعبان کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. کون صاحب تھے؟ تحسین صاحب قبلہ, مولانا تحسین صاحب قبلہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج شعبان کی جو 14ویں شب ہے اور کل 15ویں ہے, مولانا کی تقریر پہ صرف اگر عمل ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے دلوں میں بھی سکون قائم ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں بھی سکون قائم ہو جائے گا. کتنی اچھی گفتگو حضرت فرما رہے تھے. میں خود سماعت کر رہا تھا کمرے سے, اور میں نے پوچھا بھی دل نواز بھائی سے کہ کن کی تقریر ہوئی ہے. بڑی اچھی باتیں, اور ماشاءاللہ کتاب و سنت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, میں ایک ایک لفظ کی حضرت کی تائید کر رہا ہوں.
الحمدللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی علامہ تحسین صاحب قبلہ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف اسی پہ عمل ہو جائے تو کافی ہے, لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آنے کے ناطے کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائے. بتانے یہ لگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اب دین یہ ہے کیا؟ یہ صرف نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے, بلکہ وے آف دا لائف, زندگی گزارنے کا راستہ اگر کسی دین کے اندر ہے تو دین اسلام کے اندر ہے. لیکن ہمیں اس کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے. ہم نے کیا جانا کہ صاحب چند رسموں کا نام ہمارا دین ہے. لیکن میری قوم کے لوگوں ذرا دیکھو, جو نبی تشریف لا رہے ہیں یہ نبی امام الانبیاء بن کے آ رہے ہیں. عقیدے کا ایک چیپٹر یاد رکھیے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آخری نبی نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں کے نبی مصطفیٰ جان عالم ہیں, تمام رسولوں کے رسول مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی. آج ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں ایک میسج یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ دین تو صرف 1400 سال پرانا دین ہے, اس سے پہلے تو ہم ہی موجود تھے. یہ 1450 سال پہلے کی بات مسلمان کر رہے ہیں. محمد کی پیدائش تو 20 اپریل 571 عیسوی کی ہوئی اور 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, تو اس کے بعد کی یہ بات ہے. لیکن میں دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا والوں, یہ صرف اور صرف 20 اپریل 571 کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ دین, جس دین کو ہم اسلام کہتے ہیں, یہ میسج جو کنوے کیا جا رہا ہے اور جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1450 سال نہیں بلکہ یہ دین لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں. اور یہ ڈاروین کا انسان ہوگا جو بندر سے انسان بنا ہوگا. حضرت آدم یہ قرآن کے انسان ہے, اور قرآن کا انسان کتا سے انسان نہیں بنا ہے, قرآن کا انسان بندر سے انسان نہیں بنا ہے. وہ ڈاروین کا انسان ہوگا جو بندر سے انسان بنا ہوگا. قرآن کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں, اور حضرت آدم آئے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, پہلے انسان. اور یہی سائنٹیفک اصول ہے, پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. حضرت آدم آئے ہیں, ایک دین لے کر آئے ہیں جس دین کا نام دین اسلام ہے. چونکہ حضرت آدم موحد ہے اور توحید کے برانڈ بیشتر ہے, اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں اپنی نسلوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری مقدس پیشانی جھکے گی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ایک ہے, وہ واحد ہے, وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کا کوئی خاندان ہے, وہ بے عیب ہے, وہ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی بات حضرت آدم کر رہے ہیں. حضرت نوح اپنے زمانے میں اسلام کے برانڈ ایمبیسڈر کی حیثیت سے توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت زکریا ہیں, حضرت یحییٰ ہیں, حضرت ایوب ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, جتنے بھی نبی تشریف لائے سب اسلام کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں, اور دنیا کے سامنے توحید کو ریپرزینٹ کیا ہے ان انبیاء اکرام نے. اب مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے, امام الانبیاء کی آمد ہو رہی ہے. کون آ رہا ہے اخیر میں؟ وہ آ رہا ہے جس کے لیے بزم ہستی کو سجایا گیا ہے. کون آ رہا ہے اخیر میں؟ وہ آ رہا ہے کہ جن کی آمد کی بشارت حضرت آدم بھی دے کر چلے گئے, حضرت شیس نے جن کے نام کا خطبہ پڑھا, حضرت نوح نے جن کی باتیں کی, حضرت ایوب نے جن کے واسطے سے دعا کی, حضرت زکریا جن کی گفتگو کریں, حضرت سلیمان جن کا نام لے کے اپنے تخت پہ سوار ہو جائیں. کس کی جلوہ گری ہو رہی ہے؟ یتیموں کے والی کی جلوہ گری ہو رہی ہے. کون آ رہا ہے صبح سویرے مکہ میں؟ تو غریبوں کا سہارا مصطفیٰ آ رہے ہیں آمنہ خاتون کی گود میں. کونین کے والی کی جلوہ گری ہو رہی ہے. لوگوں یہ مت سمجھنا کہ عبد المطلب کا بیٹا, عبداللہ کا لخت جگر, ہاشم کا پڑپوٹا, کاشان آمنہ میں آنے والا یہ آخری نبی ہے. ارے صاحب یقیناً آخری نبی ہے, لیکن مصطفیٰ اول بھی ہے, مصطفیٰ آخر بھی ہے, مصطفیٰ ظاہر بھی ہے, مصطفیٰ باطن بھی ہے. جبھی تو میرے امام نے کہا تھا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. مصطفیٰ آ رہے ہیں. اقبال کہہ رہا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. یا رسول اللہ ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے. آمنہ خاتون کی گود میں آنے والا قوم کا مسیحا بن کے آیا ہے. قیامت تک
کے لیے رشک کائنات بن کے آیا ہے. آنے والا کون آ رہا ہے؟ آنے والا وہی آ رہا ہے جو یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہے. آنے والا کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو بیواؤں کی عزت اور وقار کی گفتگو کرنے والا ہے. آنے والا وہ آیا ہے کہ جس نے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دینے کا پیغام دیا. وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ سب کا خیال کرنے والے مصطفیٰ, سب کے حقوق کی بات کرنے والے مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی 40 سال تک مکہ کی سوسائٹی میں اور مکہ کے سماج میں ایک گمنام زندگی گزارنے کے باوجود بھی ذرا پوچھو تو مکہ کے لوگوں سے جنہوں نے محمد کے بچپنے کو دیکھا, محمد کی صبح و شام کو دیکھا, لیکن دنیا کہتی ہے انت صادق الوعد الامین. اے مصطفیٰ, اے محمد ابن عبداللہ, آپ تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں. ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی آپ کو کسی پہ ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 40 سال عمر گزارنے کے بعد دنیا کے سامنے توحید کو پیش کیا ہے مصطفیٰ نے, اپنی رسالت کو پیش کیا ہے. لوگوں مت سمجھنا کہ آخر میں مصطفیٰ آئے بس اسی وقت سے اسلام ہے. نہیں نہیں, اسلام تو آدم لے کر آئے ہیں, لیکن ہاں غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے اسلام لے کر آدم آئے ہیں. اسلام مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ کی ذات پہ. آقا کریم, کیا بات ہے, دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم, اور اس خاکدان گیتی پہ اگر پہلا نام گونجا ہے تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہر نبی کی امت ان انبیاء کرام کا کلمہ ان کی امت نے پڑھا ہے, لیکن ان نبیوں نے خود پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت یہ لطیفہ نہیں سنا رہا, یہ حدیث کا وہ اوتھینٹک باب ہے میں جو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت آدم ہو یا حضرت عیسیٰ ہو, سارے نبیوں نے جن کے نام کا خطبہ پڑھا اور جن کا کلمہ پڑھا وہ ہمارے آقا ہیں. اب مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے. میرے آقا تشریف لائے, آپ پہ اللہ نے اپنے آخری کلام کو نازل کیا. میں یہاں رک کے آپ سے گزارش کروں گا, کل شب برات ہے, شعبان کی 15ویں شب ہے. اب ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت خوب ہو رہی ہے. 1 سال تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن جس مصطفیٰ پہ آخر میں قرآن اترا یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے, اور صفت اپنی ذات کے ساتھ متصف ہے. علماء مجھے سپورٹ کریں گے, ان کو خبر ہوگی صفت اور موصوف کا قاعدہ. اللہ کی صفت یہ کلام ہے. پتہ یہ چلا جب سے ذات ہے یعنی ہمیشہ سے, اسی طرح کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کلام کو رہنا ہے. اس میں قیامت تک کی کوئی بات نہیں کہ قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہو گیا اور قیامت تک رہنا نہیں. صاحب, قرآن مصطفیٰ جان عالم پہ نازل ہونے سے پہلے بھی اپنی ذات کے ساتھ متصف ہے. یہ کلام ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہنا ہے. اب لکھنؤ کا کوئی سرفرا آ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے قرآن کے خلاف زبان کھول دے, یا غازی آباد کے ڈاسنا کے مندر میں بیٹھ کے کوئی آ کے قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرے, تو میں دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یاد رکھنا میرا بیٹا حافظ ہو جائے کیا وہ قرآن کی عزت کو بڑھا رہا ہے؟ میں حافظ قرآن ہو جاؤں کیا قرآن کی عزت بڑھ رہی ہے؟ یا سارے لوگ حافظ ہو جائیں کیا فرق پڑ جاتا؟ ہم نہ پڑھیں قرآن کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ہلاکوں ہو جائیں حافظ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھنا تم اس قرآن کو بدلنے کی بات کر رہے ہو کہ جس قرآن کو نازل کرنے والا خود اپنی صفت کے بارے میں فرما رہا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. یار, ہمارے حافظ بننے سے قرآن کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ ہم حافظ ہو کے اپنی وقار کو بلند کر دیتے ہیں اور اپنی عزت میں اضافہ کر لیتے ہیں. یہ بات ہے بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قرآن شریف کو اللہ نے نازل فرمایا. اب یہ قرآن شریف جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک چیز میں ادب کے ساتھ اپنے بچوں سے کہوں گا, مجھے رونا آتا ہے صاحب. ایک اسکول کے تمام اساتذہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لائبریری کو اسکول میں قائم کریں گے, لیکن لائبریری کس سے بنائیں گے, کہاں سے کتابیں لائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے, ہر کلاس ٹیچر اپنے کلاس میں جائے, کلاس روم میں, اور جا کر بچوں سے کہے کہ تمہارے ابو اور امی جس کتاب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے اس کتاب کو اسکول میں لے کر آؤ, ہم اسے لائبریری کی زینت بنائیں گے اور لائبریری میں رکھیں گے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کل صبح کو چونکہ مسلم اسکول ہو تھا, پڑھنے والے بچے مسلمان, پڑھانے والے ٹیچر مسلمان, صبح کو سارے بچے اپنے سینے سے لگا کے کتاب کو پہنچے ہیں. اساتذہ نے کتاب کو دیکھا, آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں. بچے کا ہاتھ پکڑا کلاس ٹیچر نے, کہا بیٹا بتا تو صحیح یہ کتاب تم لے کر
آئے ہو، یہ کتاب کیا تمہاری امی کبھی ہاتھ نہیں لگاتی، ابو کبھی نہیں پڑھتے؟ تو بیٹا کہتا ہے ہاں ہاں امی تو ایک ہی کام کرتی ہے، ہاتھوں میں موبائل فون اور اسمارٹ فون ہے، امی کی انگلیاں اسکرولنگ کرتی ہوئی دکھتی ہے، یعنی ان کی انگلیاں نیچے اوپر آتی ہے، بابا ایک کام کرتے ہیں، دن بھر ادھر ادھر ہوتے، شام کو آتے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے کہ جب دادا انتقال کر رہے تھے اور دادا کی میت پڑی تھی، اس بابا بھی قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ بچے اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں جس کتاب کو کل تک میری بیٹی صبح اٹھتی تھی تو اس وقت تک اپنے کچن میں نہیں جاتی تھی جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے، قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ جس قرآن کا عالم یہ تھا میرے دوستو، تلاوت کا عالم یہ تھا ہماری تلاوت کا، کہ ہم اس وقت تک دوسرا کام نہیں کرتے تھے جب تک کہ قرآن شریف دیکھ نہیں لیتے تھے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو اپنے گھر کی طاق کی زینت بنا لیا ہے، الماری پہ ہم نے سجا لیا ہے، لیکن یہ قرآن یاد رکھنا، یہ مرتے وقت، موت کے وقت پڑھنے والی صرف کتاب نہیں ہے، بلکہ نزا کے وقت، چلو کوئی نزا کی پوزیشن میں ہے، سورہ یاسین پڑھ لو، روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی دینے والی کتاب کوئی ہے تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اس لیے قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے طور پہ، اپنے آخری نبی پہ اللہ نے نازل فرمایا، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ یہ میں روزانہ تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے روزانہ تقریر میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بنتی آپ سے کر رہا ہوں، دست بستہ عرض کر رہا ہوں، 24 گھنٹے میں آپ کے پاس پورا وقت ہے فیس بک کے لیے، انسٹا کے لیے، ٹویٹر اور لائن اور ہائیک کے لیے۔ ابھی کل شب برات ہے، لوگ قبرستان جائیں گے، وہاں بھی سیلفی لیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے، کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ میری بہن حلوہ بنائے گی، وہ بھی حلوہ کے ساتھ سیلفی لے گی اور انسٹا پہ ڈالے گی، کتنے لائکس آئے، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا۔ قبرستان گئے، ایک موم بتی جلا دیا، اس میں بھی سیلفی لے لیں گے، کتنی موم بتیاں جلائی ہم نے، سیلفی لے کے اپلوڈ کرنا ہے۔ یار میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ان چیزوں کے لیے وقت تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ تو بتائیے 24 گھنٹے میں کیا 10 منٹ آپ نہیں نکال سکتے قرآن کی تلاوت کے لیے؟ مصلی بچھاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ایک ماں اٹھتی، مصلی بچھاتی، قرآن پڑھتی، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی، لبوں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا، درود ہم پڑھتے۔ کیا ایسا معاشرہ ہم نہیں بنا سکتے؟ ایسی سوسائٹی ہم نہیں بنا سکتے؟ میں تو ایک درد بیان کر رہا ہوں، تن ہما داغ داغ شود، پمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم ہی میرا زخمی زخمی ہے، مرہم کہاں کہاں رکھیں گے؟ مجھے بتائیے تو آپ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میں اپنے بچوں سے کہوں گا 24 گھنٹے میں 15 منٹ تو آپ نکال لیجئے، 5 منٹ میں وضو بنا لیجئے، مصلی بچھائیے، 10 منٹ قرآن شریف دیکھنے کی عادت ڈالیے، قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور ایک دوسرے کو قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، ارے دیکھنے بھی تو آ جائے، دیکھنے کی بھی تو عادت ڈال لیجئے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، کل تک ہم سرخرو اس لیے تھے کہ قرآن ہمارا امام ہوتا تھا، پوری دنیا ہمارے پیچھے چلا کرتی تھی، اور جس دن سے ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، پوری دنیا میں مقہور اور مطعون اگر کوئی قوم ٹھہر رہی ہے تو ہماری قوم ٹھہر رہی ہے۔ لوگ ہم پہ کمنٹ کر رہے ہیں، لوگ ہماری کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ رمضان میں تلاوت کر لیا کام بن گیا۔ ہمیشہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے، صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے لیے میں نے قرآن کے حوالے سے اتنی ساری باتیں آپ کو بتائیں کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہو۔ اور ایجوکیشن کا کون ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، زولوجی ہو، باٹنی ہو، ایسٹرولوجی ہو، ایسٹرونومی ہو، پبڈ ہو، ایجوکیشن کا کون ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کا مین سورس اللہ کی کتاب قرآن نہ ہو؟ قرآن مین سورس ہے، سارے علوم کا سر چشمہ اگر کوئی کلام ہے تو اللہ کا کلام قرآن شریف ہے، جو رسول پاک پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور مصطفیٰ جان عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ اسی قرآن میں مصطفیٰ جان عالم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیارے آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف
रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अब मेरे आका चूंकि सारी कायनात के रसूल हैं तो उनकी जिंदगी भी तो सारी कायनात के लिए हुई। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी एक नमूने अमल जिंदगी है। एक मुसलमान अगर फॉलो करना चाहे तो किसको फॉलो करेगा? एक मुसलमान किसकी जिंदगी पे अमल करेगा? तो मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, चूंकि मेरे आका की उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। हमने उनकी आवाज पे लब्बैक कहा, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हमारा शुमार उम्मत इजाबत में होता है। लेकिन हमारे सामने हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सिख हैं, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, ज्यूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, या और भी मुख्तलिफ थॉट्स और बिलीफ के मानने वाले लोग हैं, ये भी रसूल पाक की उम्मत हैं, लेकिन इनका शुमार उम्मत दावत में होता है। उम्मत इजाबत की जिम्मेदारी है कि उम्मत दावत तक नबी मुकर्रम के पैगाम को पहुंचाएं। लेकिन क्या हमने पहुंचाने की कोशिश की? क्या हमने अपनी प्रैक्टिकली लाइफ को, अपनी अमली जिंदगी को क्या ऐसा बनाया कि लोग इंप्रेस हो? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि ये तैया डुमरी या खुशहाल डुमरी या भादा और मुसहरी सिर्फ यही तक इस्लाम है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आप ही सिर्फ नबी का नाम नहीं लेते, या आप ही सिर्फ नबी का जिक्र नहीं करते, या कोई ये भी ना समझे कि सिर्फ मक्का मदीना जिद्दा कसीम यम्बू हायल बदर तब्बूक दम्माम और रियाद सिर्फ यहीं तक इस्लाम है। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कुछ है, सार्वभौमिक सत्य अगर कुछ है तो मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक सार्वभौमिक सत्य है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे बताओ तो सही, आप बताएं तो सही मुझे कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में या न्यूयॉर्क के अंदर या लॉस एंजल्स में कौन इस्लाम को लेके जा रहा है? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में कौन नबी की सीरत को लेके गया? मैं तकरीर करने के लिए गया था क्या, या मैं अफ्रीका के सहराओं में जा रहा हूं? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि मेरे आका की, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया की वो डायनेमिक पर्सनालिटी, मुतासिर कुन शख्सियत है जो लोगों को अपनी जानिब इंप्रेस किया है। और आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। पूरी दुनिया को पता है कि अमन और सुकून अगर कहीं हमें मिलेगा तो नबी मुकर्रम के दामन से वाबस्ता होने पे मिलेगा। चूंकि मेरे आका सरवरे कायनात ने एक ऐसे निजाम को कायम किया है, रसूलुल्लाह ने मक्का की धरती पे और मदीने की सरजमीन, जरा गौर से सुनिएगा, मक्का और मदीने की थोड़ी देर गुफ्तगू और हो, आप सुनेंगे कि मेरे आका सरवरे कायनात ने जिस निजाम मुस्तफा को आपने एस्टेब्लिश किया है, ये रसूल पाक सरवरे कायनात ने मक्के और मदीने की सोसाइटी में, मदीने की सोसाइटी को जरा देखिए, उस सोसाइटी में अमन है, भाईचारगी है, उखुवत, हमदर्दी, ईसार, अदल, मसावात, ये तमाम चीजें और तमाम खूबियां मदीने की सोसाइटी में मौजूद है। मदीने की सोसाइटी में पर्दा, मैं आज के मदीने की बात नहीं करता, मैं उस वक्त के मदीने की बात कर रहा हूं जब मेरे आका मदीना शरीफ में, मेरे आका सरवरे कायनात सहाबा की तरबियत कर रहे थे। फिर सहाबा के जमाने का मदीना, फिर उसके बाद का मदीना, मेरे दोस्त इस कदर सुकून, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में और वहां की सोसाइटी में वैसे ही सुकून कायम है। लेकिन मेरे आका ने उस बेहतरीन मुआशरा की तश्कील के लिए सबसे पहले यह समझाया कि हर फर्द अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमारे यहाँ क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। हाँ, जब ड्यूटी की बात आती है तो हम अपनी ड्यूटीज को नहीं देखते, लेकिन राइट्स की बात आती है, हक की बात आती है तो हम सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन मदीने की सोसाइटी में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इंसानियत ने सबकी जिम्मेदारियों को बताया। को बुलाकर एक बेटी की क्या जिम्मेदारी है, एक बाप की जिम्मेदारी क्या है, एक बहन की जिम्मेदारी क्या है, एक भाई की जिम्मेदारी क्या है, एक शौहर की जिम्मेदारी क्या है, सबकी जिम्मेदारियों के बारे में हम मौलाना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, सबकी जिम्मेदारियों के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, आज भी मुस्लिम मुआशरे का एक एक फर्द, एक एक बच्चा अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करना शुरू कर दे तो आज का ये जलता हुआ समाज
سماج امن و شانتی کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. آج کی اس جلتی ہوئی سوسائٹی میں سکون قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج ہمارے سماج میں ہر شخص ایک دوسرے سے پریشان ہے. کوئی ایک دوسرے کا لیگ پولنگ کر رہا ہے, کوئی کسی کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے, کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے. آج اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہم کسی پہ تھپڑ اٹھا دے رہے ہیں, ہم کسی کے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو رکھ رہے ہیں. آج ہم اپنے پڑوسیوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا, آج بات بات میں ہم جھوٹ بول دے رہے ہیں. کیا اس طرح سے ہمارے بہترین معاشرے کی تشکیل ہو پائے گی؟ نہیں میرے دوستو. ایک بہتر معاشرہ کہاں سے بنتا ہے؟ تو معاشرے کی پرتھم اکائی, فرسٹ یونٹ اگر کچھ ہے تو ایک فرد ہے. ہر فرد ایک گھر کا بھی پہلا یونٹ ہوتا ہے اور ایک معاشرے کا بھی. اب کئی افراد مل کے ایک خاندان بنتا ہے, کئی خاندان مل کے ایک محلے کی تشکیل ہوتی ہے, کئی محلے مل کے ایک بہترین سماج اور بہترین معاشرے کی بنیاد ڈالتے ہیں. اب اسلامی سماج, اسلامی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے؟ کاش کہ ہمارا معاشرہ, ایک درد میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, کاش کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہوتی کہ جہاں ایک بیٹا آنکھ کھولتا تو ابو جان کو فجر کی نماز کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتا. کاش کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہوتی کہ ایک بیٹی آنکھ کھولتی تو امی جان کو تہجد کے مصلی پہ بیٹھی ہوئی دیکھتی. کاش کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بابا کی انگلی پکڑ کے مچلتے اور کہتے بابا آپ جو بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, بابا کچھ بتائیں تو صحیح, یہ کون محمد مصطفیٰ ہے؟ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتا. آج بھی باپ بیٹے کو گود میں لیتا ہے, پر اس کے ہاتھوں میں آئی فون اور یہ اسمارٹ فون ہے, وہ اسی میں لگا ہے, اور بچے بھی پب جی اور فری فائر میں لگے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل چاہیے. میرا بیٹا چپ روتا ہے, چپ کیسے ہوگا؟ تو بیٹے ماں کہتی ہے بچے کی کہ ذرا موبائل میں یہ کچھ لگا کر دے دیجئے, عام طور سے گانا لگا کے دے دیجئے. بچے کو میوزک پسند ہے, میری بیٹی کو بیس پسند ہے. صاحب عالم یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو بیس پسند ہو الگ چیز ہے, ہماری بچی کو بیس کب سے پسند ہے, ہماری بچی کو کب سے ایکو پسند ہے اور اسے میوزک پسند ہے. یہ پوزیشن ہو گئی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کیسے درست ہوتا؟ کاش کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو گود میں لیتے, اور جب میرا بیٹا مچل کے پوچھتا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے تو ہم کہتے میرے بچے تمہیں پتہ نہیں ہے, او محمد مصطفیٰ کہ ان کے رب نے ان کے چہرے کو کہا والضحیٰ, جن کی زلفیں واللیل اذا سجا ہیں, جن کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے. میرا بیٹا تو جاننا چاہتا ہے کہ کون مصطفیٰ ہے؟ وہ مصطفیٰ جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے. اب بچہ چونکہ چھوٹا ہے, شعور و ادراک کی منزلوں کو طے کر رہا ہے, بچہ بابا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. بچے کو کیا پتا والضحیٰ واللیل اذا سجا, بیٹے کو کیسے پتا ورفعنا لک ذکرک, بچہ کو کیا معلوم علم نشرح لک صدرک, بیٹا کیا جانے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بچے کو کیا پتا ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بچے کو کیا خبر ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. میرا بیٹا پھر پوچھے بابا کچھ تو بتائیے, تو ہم کہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. چونکہ بچے کو ایڈونچر پسند ہے, بچہ کیوں ڈوریمون اور پوکیمون کے کارٹون کی طرف جا رہا ہے؟ میرا بیٹا آخر بالبیر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ آخر اس نے بالبیر دیکھ دیکھ کے, چھوٹو موٹو پتلو کے کارٹون کو دیکھ کے اپنے ہاتھوں میں نامردی کی چوڑی کیوں ڈال لیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے بیٹے کو نہیں بتایا کہ میرا بیٹا تمہارے بیچ کوئی محمد ابن قاسم موجود تھا, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھا, کوئی نور الدین زنگی تھے. میرے بیٹے تمہیں خبر ہے, خبر نہیں تو پتا کر کہ ہمارے بیچ کوئی تھا جسے دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے. لاؤ دنیا میں مثال, خالد بن ولید کی مثال تو کوئی لا کے دکھا دے, سعد ابن ابی وقاص کی مثال تو کوئی لا کے دکھا دے. لیکن میرے بچے کو ہم نے کیا بتایا؟ ہم نے اپنے بچے کو ڈوریمون اور پوکیمون کا کارٹون دکھا دیا. میری بیوی کچن میں موجود ہے, اب میری بیوی کھانا بنا رہی ہے, وہ کیا جانے کہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی زندگی کیا ہے. چلو کھانا تو بنا لی, اب ٹائم ملا تو سیریل, ہاتھوں میں LCD کا ریموٹ کنٹرول ہے, سامنے لیکوڈ کرائسٹل ڈسپلے موجود ہے, اور صرف وہ ریموٹ سے سیریل کو چینج کر رہی ہے, چینل کو چینج کر رہی ہے. کبھی ٹرکش چینل یہ سیریل ہے, پاکستانی کوئی سیریل چھوٹ نہ پائے, صاحب پاکستانی ہیروئنوں کا نام ہو یا انڈین ایکٹریس کا نام ہو, کوئی سیریل چھوٹ نہ پائے. پھر ہم سے آپ کہتے ہیں غلام غوث قادری اصلاح معاشرہ پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غلام غوث قادری, چلو شعبان کا مہینہ تو چل رہا ہے لیکن معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ڈاکٹر ابوالکلام صاحب ہم سے کہتے ہیں, ہمارے بھائی صاحب کلام الدین
ہاں ڈاکٹر صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے انہی کی دعوت میں پہلی بار یہاں پہ آیا تھا، بہت محبت مجھ سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بابو غلام غوث ذرا تم اصلاح معاشرہ پہ بولو، لوگوں کو درست کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ سر آپ بائیولوجی جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ جب مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں اور یوٹیرس چونکہ بائیں جانب ہوتا ہے، گربھاشے بائیں طرف ہے، یوٹیرس کے اندر جو بھرن ہوتا ہے رحم مادر میں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب سے زیادہ اگر اس کے کان میں کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز جاتی ہے۔ ارے ڈاکٹر صاحب قبلہ ہم کہاں سے اس دھڑکن کو درست کریں؟ اس ماں کے دل کی دھڑکن سیریل اور پاکستانی اور انڈین گانوں سے درست ہوگا، وہ دھڑکن کیسے درست ہوگی؟ اگر دھڑکن کو درست کرنا ہے تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی، دھڑکن کو درست کرنا تھا نبی پہ درود میری بیٹی بھیجتی، کہتے ہو مولانا تعویذ لکھ دو، مولانا تحسین تعویذ دے دیجئے، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی۔ ارے مولانا تحسین دے دیں گے تعویذ، بیٹی بات مانیں گی، حافظ دل نواز دم کر دیں گے، بیٹا بات مانے گا، لیکن مجھے بتا تو صحیح ہم نے معاشرہ کیسا بنا دیا کہ میری بیٹی آخر بات ہی کیوں نہیں مانتی، میرا بیٹا میری بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلے دل کی دھڑکن کو درست کیجئے، بعد میں اصلاح معاشرہ پہ تقریر سنیے گا۔ کاش کہ ہم اپنے بچے کو سمجھاتے کہ بیٹا تمہیں پتا ہے کہ نور الدین زنگی جیسے لوگ ہمارے بیچ تھے، یوسف بن تاشقین جیسے لوگ موجود تھے، قتیبہ ابن مسلم جیسا سپہ سالار ہمارے بیچ موجود تھا، تمہیں خبر ہے اورنگزیب عالمگیر ہمارے تھے، شمس الدین التمش ہمارے تھے، شیر میسور ٹیپو سلطان ہمارا تھا۔ کاش کہ ہم اپنی بیٹی کو بتاتے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں، کاش کی بٹیا کو سمجھاتے میری بیٹی تمہیں پتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، ام المساکین، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ماریہ، حضرت ریحانہ۔ اب بیٹی گھبرائے گی، مولانا یہ نام رکھے جا رہے ہیں، یہ ہے کون؟ آپ نے فلم کی کسی ایکٹریس کا نام نہیں لیا۔ ارے ظالمو تمہیں پتا ہے میں کس کا نام رکھ رہا ہوں؟ یہ نام کن کا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ماں کا نام ہے، امہات المومنین کا نام ہے، نبی پاک کی بیویوں کا نام ہے۔ کاش کہ اپنی بیٹی کو ہم سمجھاتے سیدہ فاطمہ کی زندگی کے بارے میں۔ اس دل کی دھڑکن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کی دھڑکن میں اگر قرآن کی تلاوت ہوگی تو بیٹے بھی حافظ قرآن پیدا ہوں گے۔ دل کی دھڑکن میں نبی کا عشق ہوگا تو مجھے پتا ہے کہ کوئی غوث اعظم تو پیدا نہیں ہو سکتا پر غوث کے غلام تو ضرور پیدا ہوں گے۔ کوئی غریب نواز تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن خواجہ کے غلام تو ضرور پیدا ہوں گے۔ دل کی دھڑکن میں نبی کی نعت ہوگی تو کوئی رابعہ بصریہ تو نہیں پیدا ہو سکتی لیکن رابعہ کی کنیز تو پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی فاطمہ تو پیدا نہیں ہو سکتی لیکن فاطمہ کی کنیز تو ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔